جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج الاستخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، بالکل آپ کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے، استخارے بھی آپ کے کیے جائیں گے، وظائف بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ اور الحمدللہ اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے اللہ پاک مسائل حل فرما دیتا ہے، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، بندہ مشکلات کی دلدل سے نکل آتا ہے، مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اختتام پر دعا بھی کی جائے گی، اور آپ کے کالز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ابتدا میں درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ، ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا، یہ چاہت، یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ پر بھی کرم ہو جائے، مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اور یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اور اے کاش اے کاش اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ماہ ربیع الاول شریف کے معمولات میں سے یہ بھی ہے کہ خوب درود پاک کی کثرت کی جائے، سبحان اللہ۔ جیسے ہی ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آئے تو اس وقت سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ خاص درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی الحمدللہ۔ جو کوئی پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک روزانہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، یہ درود پاک پڑھنا افضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جو شخص یہ درود شریف پڑھ کر باوضو سوئے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، سبحان اللہ۔ یوں تو روزانہ ہی درود پاک پڑھنا ہے، لیکن ماہ ربیع الاول شریف میں، اور پھر بالخصوص یہ جو پہلے 12 دن ہیں، اس میں تو خصوصیت کے ساتھ نہایت ہی ادب و تعظیم کے ساتھ اور نہایت ہی با ادب ہو کر یہ درود پاک پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب، میسیجز بھی کافی سارے آ چکے ہیں، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کافی سارے میسیجز ہیں۔ طارق بھائی آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ چلیں آپ کے آتے جی اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہے۔ ایک میسیج آیا ہے کہ آپ روحانی علاج بتائیں کہ لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہیں، اور ایسا روحانی علاج جو لڑکے کے گھر والے اس کے لیے کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ وظیفہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور پھر والدین فکر مند ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں پڑھنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ بچے کے لیے ہم پڑھیں تو جلد اس کی شادی ہو جائے۔ جی جنید بھائی، ویسے رشتے کے حوالے سے مختلف وظائف بیان کیے جاتے ہیں، اور بعض ان میں وہ ہوتے ہیں کہ جس کی شادی ہونی ہے، جس نے اپنا رشتے کی تلاش میں ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے لیے خاص ہوتا ہے۔ یہاں ایک وظیفہ ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر لڑکی کے گھر والوں یا لڑکے کے گھر والوں میں سے کسی نے وظیفہ پڑھنا ہے رشتے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بس اوقات والدین کی ایک جستجو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، فکر ہوتی ہے، تو وہ کیا وظیفہ کریں؟ جی نوٹ کر لیں، حامیم لا ینصرون، یہ 41 ٹائم 41 مرتبہ
اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر روزانہ کسی بھی وقت یہ معمول بنا لیں، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، کوئی بھی ٹائم یہ معمول بنا لیں اور یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں اللہ نے چاہا تو بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے اور انشاءاللہ رشتہ نیک سنت نصیب ہو۔ یہ اس صورت میں پڑھنا ہے نا، یہ جب بچہ یا بچی وہ پڑھنے کے لیے راضی نہ ہو وظیفہ، پھر ماں باپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جی، یہ جو وظیفہ بیان کیا گیا، بلکہ یوں کہیں کہ یہ والدین میں سے، گھر کے سرپرستوں میں سے یا دیگر بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے، اور اگر خود بھی جس کو رشتے کی تلاش ہو وہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اور یہ مطلب وہ والا وظیفہ ہے کہ جو کسی کے لیے پڑھ کر دعا مانگنی ہے تب بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، اور کسی نے اپنے رشتے کے لیے کرنا ہے تب بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ 41 ٹائم روزانہ یہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا ٹائم فکس نہیں ہے، کسی بھی ٹائم روزانہ یہ اپنا معمول بنا لیں اور اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، وہ افراد کے جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں، اچھے رشتے مل جائیں تو یہ وظیفہ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم رکاوٹیں اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، جلد نیک صالح رشتے ملیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ سسٹر ہے، اس کی 8 سال ہو گئے شادی کو، تو ان کے نا اولاد نہیں ہے، ان کا نام ہے سعدیہ اور ان کی اپنا والدہ کا نام ہے انوری دیدی۔ صحیح ہے، شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں نا۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم وظائف آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کامران، والدہ کا نام ساجدہ رشید، لاہور سے بول رہا ہوں۔ استخارہ کو 3-4 دن سے کوئی جادو کا اثر تو نہیں ہے، بخار ہے بہت کمزور ہوگی۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، اور شامل رہیے گا آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں، اور میسیجز بھی ہیں کافی سارے۔ آپ حسنین شاہ صاحب ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، برکتیں نصیب فرمائے آپ کو بھی۔ آپ استخارے آپ فرما لیجیے، روحانی علاج آپ لے لیں۔ طارق بھائی یہ وظیفہ بتائیے کہ بچے کا دماغی تبادل اگر درست نہ ہو، کیا وظیفہ پڑھیں گے، کیا روحانی علاج اس کے لیے؟ جی، بچے کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے، ایک تو یا سلامو 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، یہ پانی مریض کو، جو بچہ ہو یا بڑا بھی اگر کوئی شخص اس مرض میں ہے، اسے پلا دیا جائے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور روحانی علاج کے واسطے سے جو خاص ان مرض کے لیے جو تعویذ دیا جاتا ہے، تو اپنے قریب میں دعوت اسلامی کا جو روحانی علاج کا بستہ لگتا ہو وہاں سے اس تعویذ کو بھی ضرور حاصل کر لیجیے۔ یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ جی 33 ٹائم پڑھ کر صحیح مریض پہ جو ہے وہ دم بھی پانی پڑھ کر کیا جا سکتا ہے، اور پانی وغیرہ پڑھ کر بھی جو ہے نا اس پر پانی پر دم پڑھ کر وہ پانی بھی پلایا جا سکتا ہے، مریض پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے، یا سلاموں کا یہ وظیفہ۔ اچھا، نوکری اگر کسی کو نہیں مل پا رہی ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی، ایسا شخص جو نوکری کی تلاش میں ہے اور نوکری نہیں مل پا رہی، تو 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد نماز 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 ٹائم 182 مرتبہ یہ پڑھے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ نوکری ملے گی۔ اچھا، اسی کے ساتھ اگر ایک اور ان افراد کو بھی ایڈ کر لیں، بس اوقات نوکری بعض لوگوں کو مل نہیں رہی ہوتی، اور بعض لوگ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور انٹرویو دینے کے بعد اس میں بھی کامیابی نہیں ملتی، تو ایسے افراد بھی اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ انٹرویو میں بھی اللہ نے چاہا تو کامیابی نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اور وہ افراد کے جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک میں رہنے والے افراد ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہترین ہے۔ اس وجہ سے بھی بعض اوقات اس طرح لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیرون ملک سفر کر کے تو چلے جاتے ہیں، اب وہاں پر ان کے لیے کوئی روزگار کا سبب نہیں بن پا رہا ہوتا، تو وہ بھی اس وظیفے کو پڑھیں، ان کا مسئلہ بھی انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے حل ہوگا، جلد اچھا روزگار ملے گا، اچھی نوکری مل جائے گی، ملازمت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ روحانی استخارے کے حوالے سے ایک میسج یہ بھی آیا ہے کہ میرا نام شیرازہ ہے اور والدہ کا نام شائستہ پروین ہے، مجھے 1 سال سے معدے کا مسئلہ ہے، میڈیسن کھاتی ہوں لیکن معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، مہربانی فرما کر مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیں، استخارہ بھی کیجیے اور میرے لیے خصوصی دعا بھی کیجیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے کہ آپ سے عرض ہے کہ استخارہ کروانا ہے، میرے بھائیوں کا کاروبار بالکل بند ہے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ ہم نام تو انہوں نے بتایا نہیں ہے، اب کیسے استخارہ ہوگا؟ تو مطلق نہیں ہو
وظیفہ کوئی ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ اب نام ظاہر سی بات ہے استخارے کے لیے نام تو بتانا پڑے گا، بالکل نام اور والدہ کا نام یہ تو بتانا ہوگا نا۔ اب ہوتا ہے بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں پورا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، وہی نام نہیں بتایا، والدہ کا نام نہیں بتایا، تو استخارے کے لیے نام اور والدہ کا نام بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیں وظیفہ طارق بھائی آپ بتائیں کہ اگر کسی کا کاروبار بند ہو چکا ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی، اگر کاروبار رک چکا ہے، رکاوٹ ہے یا کام صحیح نہیں چل رہا ہے تو یا ذل جلالی والاکرام ہر نماز کے بعد 100 ٹائم 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں اور اپنے لیے رزق حلال کی ملنے کی دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ روزانہ 5 نمازوں کے بعد یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلائیے۔ والدہ کا نام شمیم اختر۔ سر میں یہ تو اس کا مسئلہ ہے کہ میرے سر کے بال گر رہے ہیں بہت، میں ابھی تقریباً 24 سے 25 سال میری عمر ہے، اور جو سر کا اوپر سینٹر والا حصہ وہ تقریباً بال گر گئے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی اس طرح کوئی تویز وغیرہ بتائے مجھے۔ اپنا نام انہوں نے نہیں بتایا، نام انہوں نے بتایا، والدہ کا نام والدہ کا بتایا، اپنا نہیں بتایا۔ اپنا نہیں بتایا۔ محسن جاوید نام، نسیم جاوید نام آپ نے بتایا۔ چلیں ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات بالوں پہ بھی نظر لگ جاتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی مختلف جسمانی طبی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کا استخارہ کروانا تھا، وہ ضد کرتی رہتی ہے، کوئی بھی کام کہیں اس میں ضد کرتی ہے، اور آپ استخارہ فرمائیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ میری چھوٹی بہن کا نام ایمان فاطمہ ہے اور ان کی والدہ کا نام زہورہ بی بی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا بھانجا ہے دانش رضوان، والدہ کا نام روبینہ بی بی، ان کا استخارہ کر دیں۔ گردوں میں بار بار پتھری بن جاتی ہے اور وہ پھر پتھری تکلیف دیتی ہے، اور اس کا کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم اگلی کال دیجیے گا۔ میں منڈی باولدین سکین سے بات کر رہا ہوں۔ میرے سر کو ہر وقت درد رہتی ہے، جب میں کچھ پڑھوں تو آنکھوں سے پانی گرنے لگ جاتا ہے۔ پڑھائی کے وقت آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، آنکھوں میں تکلیف رہتی ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ سر میں درد کا بھی انہوں نے ذکر، سر میں درد کا بھی لکھا ہے نا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ ڈاکٹر کو آنکھیں ٹیسٹ بھی کروائیں آپ۔ بعض اوقات بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، اور درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے اگر آنکھوں میں پانی نکلے، اب اس پانی کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے ضرور رابطہ کیجیے گا، اس کا شرعی حکم بھی معلوم کر لیں۔ اب پروگرام تو خیر یہ روحانی علاج اور استخارے وظائف تو ہم آپ کو بتا دیں گے، شرعی مسئلے کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں ضرور رابطہ کیجیے گا۔ دارالفتہ اہل سنت سے بھی رابطہ کر لیں، یا آپ نماز کے احکام، میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اس میں سے آپ یہ شرعی مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی پڑھ لیجیے۔ باقی ابھی آپ کے لیے وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ اچھا تھوڑا مسئلہ مسائل میرا ایسا بنا ہوا ہے نا کہ میرے جسم میں میرے کو پتہ نہیں لگتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا، اور کام دھندا بھی میرا بالکل صحیح نہیں جا رہا، تو گھر کے اندر بھی ایک پریشانی جاتی ہے، دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے۔ اب آپ نے نام تو خیر نہیں بتایا، لیکن آپ کے مسائل حل ہو جائیں گھریلو معاشی، اس کے لیے وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کھانا کرانا ہے گھر والوں کا نام ہے سیرا رحیم، اس کی والدہ کا نام ہے شمشاد بی بی، اس کی طبیعت اکثر سیٹ نہیں رہتی، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بیمار رہتی ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، آپ بھی شامل رہیے گا۔ دیگر ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی ہیں، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے شاہ صاحب۔ اچھا طارق بھائی، آنکھوں سے اگر کسی کے پانی نکلتا ہو، سر میں درد رہتا ہو، بینائی کمزور ہو چکی ہو، کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ طبیعت بہتر ہو؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے کچھ اس موضوع پر گفتگو آلریڈی کی بھی تھی۔ ایسا شخص کہ جس کے سر میں درد ہے اور آنکھوں کا بھی ساتھ میں ایشو ہے، تو ضرور نظر کا ٹیسٹ بھی کروا لے۔ بس اوقات آئی ویکنس، نظر کی جو کمزوری ہے، اس وجہ سے ایشو بن رہا ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ روحانی علاج ہم نے بیان کرنا ہے، تو سر درد کے حوالے سے یہاں روحانی علاج یہ ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مریض جو ہے یہ اپنے سر پر دم کر لے، یا کوئی اور شخص مریض پر بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو درد سر ہے یہ جاتا رہے گا۔
ایک مرتبہ پڑھ لیں. ایک مرتبہ بسم اللہ جی شریف. ٹھیک ہے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ گھریلو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں, ان کو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا جسم میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اس طرح کی کیفیت رہتی ہے, گھریلو بھی کچھ مسئلے مسائل ان کے ہیں, تو ان سب سے نجات کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی ایک تو انہوں نے جو بتایا کہ جسم میں درد کا بھی کچھ ذکر کیا کہ جسم میں بھی درد رہتا ہے اور گھر کے بھی کچھ مسائل ہیں, تو چلتے پھرتے ایک تو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں کہ جسم میں جہاں کہیں بھی درد ہے تکلیف ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ دور ہوگی. اور اسی کے ساتھ ایک اور وظیفہ یہ اپنا اپنے معمولات میں شامل کر لیں, یا حیو یا قیوم 111 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر دعا مانگے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے جو بھی معاملات ہیں اس میں انہیں کامیابی ملے گی. جیسے کام کی انہوں نے شکایت کی کہ کام روزگار معاملات میں مشکلات ہیں, تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگے, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. جی قبلہ حسنین بھائی, استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز بھی تھے, کالز بھی آئی تھیں, آپ کی طرف بڑھائے تھے جوابات ارشاد. جی جنید بھائی, یہ کامران بھائی ہیں, ان کا اشارہ بیماری کا آیا ہے جی. اور ان کے لیے ایک عمل ہے کہ یہ 30 بار لا الہ الا اللہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ 30 مرتبہ صحیح 30 یہ 30 بار لا الہ الا اللہ لکھ کر یا لکھوا کر اس کو تعویذ کی صورت میں لپیٹ کر اپنے گلے میں پہن لیں. جی ٹھیک, انشاءاللہ ان کی بیماری دور ہو جائے گی. اور ان کو میں مشورہ بھی دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے تعویذات کے اسٹال لگتے ہیں, تو وہاں پہ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو وہاں سے تعویذ ملے گا, وہ تعویذ پہن لیں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی. شرازہ تھیں, ان کا بھی بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے. ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حالت میں یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری اور مصیبت سے نجات ملے گی. اور ایک اور اسی کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے جیسے طارق بھائی نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے, یہی کہ 33 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں. انشاءاللہ ان کا یہ بیماری دور ہو جائے گی. نسیم جاوید جو تھے یہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے, ان کا وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے. یا اللہ 39 یعنی 39 ٹائم لکھ کر یا لکھوا کر اپنے بازو پہ پہن لیں, انشاءاللہ ان کی یہ وقتی آزمائش دور ہو جائے گی. اسی طرح زارا رحیم ہیں, ان کا بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے, تو ان کے لیے ایک لا الہ الا اللہ 60 بار یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا کسی سے پڑھا کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں گی. انشاءاللہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی. انشاءاللہ ہر کھانے پینے کی چیز جو ہوتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ ان کی بیماری بھی دور ہو جائے گی. ان کے یہ اچھا, اس کی تعداد کتنی مرتبہ ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ بکثرت پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بکثرت اس میں کوئی وقت بھی مخصوص نہیں, یا ویسے بہتر یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لیں؟ یہ بھی بہتر ہے, یہ بھی بہتر ہے, یہ بھی بہتر ہے. صحیح ہے ماشاءاللہ. چلیے جی, استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتا دیے گئے. اب جتنے ہمارے ناظرین ہیں جن کے استخارے کیے گئے, وظائف جو آپ کو بتائے گئے, روحانی علاج جو آپ کو بتائے گئے, یہاں پر وظائف تو آپ کو بتا دیے گئے, مکمل ایک پراپر روحانی علاج کے لیے آپ روحانی علاج کے سوال سے بھی رابطہ کریں, تعویذات اتاریہ حاصل کریں. کئی امراض ایسے ہوتے ہیں, کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے, تو آپ کاٹ کا عمل بھی کروائیے, اللہ پاک کرم فرمائے گا, مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. مگر یاد رکھیے گا شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. آئیے ناظرین, روحانی علاج کی برکت سے, تعویذات اتاریہ کی برکت سے جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں, جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں, جن کو شفائیں ملی ہیں, ان کے بھی کچھ تاثرات, کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں, کچھ سوالات بھی ہیں, وہ شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. نام مزمل احمد ہے, میں تحصیل شاہپور کا رہنے والا ہوں. مجھے ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے رات کو مجھے ڈر لگتا تھا, سو نہیں سکتا, جنات والا مسئلہ تھا. میں نے کچھ میڈیسن بھی لی اور نہیں ٹھیک ہو رہا تھا. مجھے ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ تعویذات لیں, آپ کو روحانی مسئلہ لگ رہا ہے. میں آیا, میں نے تعویذات لیے جس کی وجہ سے اب الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں. رات کو بھی اب کوئی ڈر نہیں لگتا. میں دعوت اسلامی کو شکریہ ادا کرتا ہوں. نقش بندی مسجد ہے, وہاں سے میں نے ماشاءاللہ تعویذ وغیرہ لیے جی, صحت یابی کے لیے, اور کافی جو ہے نا فرق ہو گیا, ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں. شکریہ دعوت اسلامی کا. داد حسین اتاری پودجی خیرپور میرا سے
अर्कुन्निसा का मर्ज है, बहुत इलाज करने के बाद भी ये नहीं जा रहा, इसका कोई रूहानी इलाज अता फरमाए। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। अर्कुन निसा, अच्छा सही जो तलफ़ुज़ है ना वो है अर्कुन निसा, लेकिन मुस्तअमल हमारे यहाँ लोगों में मारूफ यही है अर्कुन निसा कह रहे होते हैं। सही जो तलफ़ुज़ है वो है अर्कुन निसा। अच्छा अर्कुन निसा बड़ी इसमें आजमाइश होती है, दर्द होता है, एक तकलीफ़ होती है। ये जो एक साइड का निचला हिस्सा होता है ना, तो इस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अपने मर्ज़ तो बता दिया है, इसका वजीफ़ा भी बयान करते हैं। हो सकता है कि नाजरीन में कोई ऐसे हों कि जिनको इस वजीफ़े की नीड हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलें वजीफ़ा आप ही इरशाद फरमाएं तारिक भाई। आपसे जो है ना वो चले मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अर्कुन निसा, अगर किसी के दर्द रहता हो, बहुत आसान सा वजीफ़ा है। अल्लाह पाक का ये सिफ़ाती नाम है मुहयी, 7 टाइम 7 मरतबा पढ़ना है, या मुहयी या मुहयी या मुहयी। सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लें, पढ़कर अपने इस हिस्से पर दम कर दें, अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल हो। ये 7 मरतबा पढ़ना। अच्छा इसका एक और फ़ायदा ये भी होगा कि अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत रहती हो, गैस का मसला रहता हो, जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द रहता हो, तो ये वजीफ़ा 7 मरतबा पढ़ कर दम कर लें, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। और देखिए इसकी कुछ दम की हुई डोरियाँ वगैरह भी दी जाती हैं, वो रूहानी इलाज के स्टॉल से आप हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह की रहमत से शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन शामिल करेंगे, चलिए मैसेज में शामिल कर लेता हूँ। ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि जब तबीयत सही नहीं रहती, गुर्दों में भी दर्द रहता है, जोड़ों में भी दर्द रहता है, इसके लिए भी कोई वजीफ़ा बताइएगा। ये भी नोट कीजिएगा तारिक भाई, अभी वजीफ़ा मालूम करता हूँ आपसे। अच्छा जी ये एक और मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि अम्मी का इस्तिखारा करवाना है, बीमार रहती हैं, खतीजा नाम है और वालिदा का नाम है नूरा बीबी। अच्छा जी ये एक और मैसेज आया कि इस्तिखारा करवाना है, छोटी बहन है, हर वक्त बेचैन और थकी थकी सी रहती है, बच्ची का नाम ज़हरा और इनकी वालिदा का नाम फरसाना है। अच्छा जी ये एक और मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि अच्छा नाम आपने लिख दिया लेकिन मसला नहीं भेजा। चलिए आप इस्तिखारे फरमा लीजिएगा हसनैन भाई, जब तक शामिल करेंगे नाजरीन आपकी कॉल्स, देखते हैं कि नाजरीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। उनको ना चलते वक्त चक्कर आते हैं और सांस का मसला है और छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा, कंधों में भी चलते वक्त दर्द होती है, लेटते वक्त भी दर्द होती है और सांस का भी बहुत ज़्यादा मसला है। अल्लाह पाक खैर फरमाए। चले इस हवाले से वज़ाइफ अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद उस्मान अत्तारी, शाहकोट पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अकरम है, उनकी वालदा का नाम शरीफा बीबी है। वालिद साहब अक्सर बीमार रहते हैं और जोड़ों की तकलीफ़ और दीगर अमराज में मुब्तला हैं। बराए मेहरबानी इस्तिखारा करके इसका हल अनायत फरमा दें। जी उस्मान भाई अभी आपके वालिद साहब का करवाते हैं इस्तिखारा, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। जी अगली कॉल दीजिए। साजिद अली जड़ावाला से बात कर रहा हूँ। बच्चे का इस्तिखारा करवाना था, अक्सर बीमार रहता है। बच्चे का नाम रोहान, वालदा का नाम लुबना सिराज। बच्चे का नाम ओरहान बताया, ओरहान रोहान सही। अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। वजीफा पूछना था, पैसे हमारे थोड़ा से फंसे हुए हैं, 12-13 लाख उनके लिए। 12-13 लाख रुपए, अल्लाह पाक खैर फरमाए। चलें जी दुआ भी कीजिए और कोई वजीफ़ा बताइए तारिक भाई, पैसे वापस मिल जाए। जी फंसी हुई रकम वसूल हो जाए। बसौकात बाज़ कारोबारी हजरात होते हैं कि कारोबार लेन देन के मामलात में फंस जाते हैं। ये बसौकात कोई कर्ज़ लेता है और वापस नहीं देता, अपना जायज़ हक़ जैसे कर्ज़ वगैरह अगर कहीं फंस गया हो और इसकी वसूलियाबी के लिए 2 रकत नफिल अदा करें गैर मकरू वक्त में। और जब 2 रकत नफिल पढ़ें तो हर सजदे में 3-3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद, यानी सुबहान रब्बियल आला ये पढ़ने के बाद या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु 75 टाइम ये पढ़ना है। 2 रकत नफिल के हर सजदे में तो सजदे की तस्बीह के बाद 75 टाइम या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु ये पढ़ें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जो आपकी रकम फंस चुकी है, ये जो आपका जायज़ हक़ है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मिल जाएगा। जी ठीक है। अच्छा ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि घर के किसी फ़र्द का मसला बताया था कि चलते वक्त बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है, सोते वक्त इनके जिस्म में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। क्या वजीफ़ा? मुख्तलिफ इनके अमराज जो बयान किए गए, इनके लिए वजीफ़ा ये है कि 115 मरतबा या मुमिनु पढ़ कर मरीज़ पे दम कर दें।
اللہ ने चाहा तो इनके जितने भी अमराज का बयान किया गया और सांस की तकलीफ़ का, छींकों के आने का, जिस्म के दर्द का, इंशाअल्लाह इसमें शिफा याबी नसीब होगी। जी ठीक है। ये एक और मैसेज था, गुर्दों में पथरी के हवाले से मैसेज आया है कि गुर्दे में अगर पथरियां हो तो इसका भी कोई वजीफ़ा गुर्दे में अगर अच्छा, ये कॉल भी आई थी हमारे एक इस्लामी भाई के, शायद मैंने नोट, गुर्दों में दर्द का गुर्दों में दर्द रहता है तो दोनों के लिए वजीफ़ा इरशाद फरमाइए। अगर गुर्दों में दर्द रहता हो तो इसके लिए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरह अलम नशरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 7 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ें और फिर आखिर में एक मरतबा दोबारा दुरूद पाक, यानी अव्वल व आखिर दुरूद पाक एक मरतबा और सूरह अलम नशरा 7 मरतबा, और हर मरतबा सूरत पढ़ने के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ेंगे। ये पढ़कर जो है आप मरीज़ पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गुर्दे की जो तकलीफ़ है, दर्द है, ये जाता रहेगा। मरीज़ खुद भी अपने ऊपर ये अमल कर सकता है, दम कर सकता है, और कोई और भी मरीज़ के ऊपर चाहे तो ये दम कर सकता है। माशाअल्लाह। चलें, वजीफ़ा तो आपको बता दिया गया, गुर्दे में अगर किसी के दर्द हो, तकलीफ़ हो तो ये वजीफ़ा भी पढ़ें। अच्छा, इसके अब कुछ मखसूस तावीज़ात वगैरह भी होते हैं जो गुर्दे की जगह पर बांधने के लिए दिए जाते हैं, वो उसके लिए फिर आप रूहानी इलाज के स्टॉल पर आएँ, हासिल करें, इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक करम फरमाएगा। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ऐसे मरीज़ देखे हैं कि जिनके गुर्दों में पथरियाँ थीं, उन्होंने रूहानी इलाज करवाया। एक को तो मैं खुद जानता हूँ, बड़ा करीबी, कि उन्होंने प्लेटो वाला कोर्स किया था, गुर्दे में पथरी थी, बड़ी दवाइयाँ ली, बड़ा इलाज करवाया, लेकिन निकल नहीं रही थी, तकलीफ़ में थे। फिर माशाअल्लाह उन्होंने प्लेटो का एक मखसूस अमल होता है, 40 दिन का ये कोर्स होता है, तो वो करवाया अल्हम्दुलिल्लाह से। उन्होंने खुद वो बल्कि दिखाई भी थी पथरी मुझे, ये देखिए जुनैद भाई, ये पथरी जो है ना वो निकली थी। जुनैद भाई, अगर यूँ कहें कि हुस्न एतक़ाद के साथ और अच्छी नीयतों के साथ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए वज़ाइफ भी पढ़ते रहें और रूहानी इलाज के बस्ते से जो तावीज़ात दिए जाते हैं, ये तावीज़ात भी हासिल करें, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी मांगते रहें, इंशाअल्लाह देखेंगे कि इसकी बरकतें नसीब होंगी। आपने जिक्र किया, कोशिश जारी रखें। बस औक़ात एक मरतबा बंदा वजीफ़ा पढ़ता और सोचता है कि यार मैंने जिस अमल जिस काम के लिए किया है उसमें कामयाबी नहीं मिली, तो ऐसा तो नहीं है, मैं छोड़ देता है। फिर तो रुके ना, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा हुस्न एतक़ाद के साथ सिद्क़ के दिल से करते रहें, इंशाअल्लाह। तो ये देखा है ना कि जो वजीफ़ा जितनी मरतबा पढ़ा जाएगा ना, जितना कसरत के साथ पढ़ेंगे, अब उसमें तासीर पैदा होगी। देखिए, शिफा अल्लाह के हुक्म से मिलती है कि ये ऐसे होते हैं, एक ही मरतबा में उनको माशाअल्लाह फ़ायदा हो जाता है, उनका मसला हल हो जाता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं माशाअल्लाह। अभी पिछले दिनों हमने यहाँ पर मदनी बहार एक दिखाई थी, यरकान था उनका, हेपेटाइटिस के मरीज़ थे और अपना कैंसर के एक तासुरात चलाए थे। जिसको कैंसर था उसने खुद आकर बाकायदा खुद बताया था कि मेरी वालदा को किसी ने मशवरा दिया था कि आप अपने बेटे का रूहानी इलाज करवाएँ। और माशाअल्लाह रूहानी इलाज करवाया, सेहतयाब हो गए, अल्लाह की रहमत से फ़ायदा हासिल हुआ। और फिर उन्होंने तासुरात दिए थे माशाअल्लाह, देखिए मैंने रूहानी इलाज करवाया, अल्लाह की रहमत से आपके सामने खड़ा हूँ। अगर कभी किसी को यूँ लगे ना कि यार वक्त ज़्यादा लग रहा है, तब अब जो वजीफ़ा पढ़ रहा है, अमल कर रहा है और वज़ाइफ का जो सिलसिला कर रहा है, तो अल्लाह पाक का नाम है, कहीं कहीं दुरूद पाक का वजीफ़ा है, कहीं आयत कुरानी है, तो ये सब नेकियां हैं, नेक आमाल हैं, और अच्छी नीयत से जब ये करता रहेगा तो इसका सवाब भी मिलता रहेगा इसे, और इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी अल्लाह ने चाहा तो उसे नसीब। चलें माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, शामिल करेंगे अब हम आपके इस्तिखारों के जवाब। जी हसनैन जी जुनैद भाई, ये खदीजा थी, इनका बीमार रहने का इन्होंने बताया है, तो इनका बीमारी ही का इशारा आया है, तो अच्छे किसी डॉक्टर से भी मशवरा चेक करवा लें। और इनके लिए एक हमारा रूहानी इलाज है, या माजिदू। या माजिदू ये 10 बार पढ़कर पानी पे दम कर लें और वो पानी पी लें तो इंशाल्लाह इनकी ये बीमारी दूर हो जाए। पानी कैसा होना चाहिए? शरबत? अगर शरबत हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर शरबत से कोई बाज़ औक़ात होता है ना, शुगर वगैरह हो, तो शरबत नुकसानदेह भी। शरबत भी फिर वो नींबू पानी की तरह हो ना, जो घरों में उमन जैसे बनाते हैं, बाहर के बाज़ारी शरबत बाज़ारी नहीं हो, बिल्कुल जो घर में बने तो वो ज़्यादा बेहतर है। या माजिदू 10 बार पढ़ के शरबत पर दम कर लें या फिर पानी पे दम करके वो पी लें, तो इंशाल्लाह इनकी बीमारी से इनको छुटकारा मिल जाएगा, निजात हासिल होगी। ज़ारा बीबी थी, इनका बेचैनी इनको है, इनके लिए नज़र बद का इशारा आया है, और इनके लिए एक वजीफ़ा है, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, या मुक़द्दिमो। या मुक़द्दिमो ये कसरत से पढ़ें और इंशाअल्लाह इनका ये बेचैनी वाला अमल दूर हो जाएगा। इसी के साथ साथ या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, इसको 100 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह इनकी ये बेचैनी दूर हो जाएगी। इसी तरह मोहम्मद इकराम साहब के बारे में बताया है कि ये बीमार रहते हैं, इनका भी बीमारी का ही इशारा आया है। इनके लिए एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, 7 दिन तक रोज़ाना
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 11,000 बार पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो इंशाअल्लाह इनकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। 11,000 मरतबा 11,000 मरतबा 11,000 पढ़ना है थोड़ा मुश्किल, 11,000 है मुश्किल, लेकिन बीमारी से निजात भी तो लेनी है ना। सही। अच्छा मेरी 11 ऐसा इसमें थोड़ी आसानी है क्या? क्या ये इसको मुख्तलिफ औकात में पढ़ लें? भाई एक ही नशिस्त में एक ही वक्त में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। 11 मुख्तलिफ औकात में पढ़ लें, तादाद पूरी कर लें। एक ही शख्स ने पढ़ना है, घर के दीगर अफराद भी भाई 100 मरतबा जैसे मैंने पढ़ लिए, 1000 मरतबा उसने पढ़ लिए, 2000 मरतबा फुला ने पढ़ ये बीमार शख्स खुद पढ़े तो बेहतर है, तो इसके लिए फिर 11। अच्छा चलें, ये भी आपने वजीफा इरशाद। अच्छा, इसके साथ थोड़ी आसानी मिल जाए ना इसकी जगह एक और कोई इसके साथ अगर ये ना पढ़ सकें तो या हय्यू या क़य्यूम ये वाला विर्द 100 मरतबा लिख कर दरिया के पानी में, या दरिया ना हो तो कुएं के पानी में, वो भी ना हो तो आम जो पानी होता है इसमें धोकर पी लें तो इंशाअल्लाह इनकी ये बीमारी दूर हो जाए। धोकर पीने से क्या मुराद? धोकर पीने से ये है कि तावीज़ उस बोतल के अंदर डाल दें तो वो हल हो जाएगा और उसको पानी को पी लें। अब ये पानी कितने दिन पीना है? ये पानी इसकी ताहुसूल शिफा, ये ताहुसूल मुराद इनकी ये हो तो इंशाअल्लाह। ठीक है माशाअल्लाह। अच्छा, एक बच्चा है उसका इन्होंने बताया कि बीमार रहता है, रूहान उसका नाम बताया है। तो अब इसके बारे में ये है कि या वाहिदु 1001 बार पढ़कर ये इस बच्चे पर दम कर दें तो इंशाअल्लाह इसका ये बीमारी दूर हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, शिफा अता फरमाए। बच्चों की हिफाजत के लिए तावीज़ात वगैरह भी लीजिएगा। अच्छा एक मैसेज है, काफ़ी तफसील वाला इन्होंने मैसेज किया है, मैं हुस्ने अपना दिल जोई की नियत से खैर पढ़ लेता हूँ। हम्माद साहब हैं, कोई इन्होंने खुशाब से ये मैसेज किया है इस्तिखारे के हवाले से। इन्होंने कहा है कि मैं मोहम्मद खालिद नवाज़ हूँ, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद नवाज़ है, उम्र 66 साल है और इनकी वालिदा का नाम नूर भरी है। मेरे वालिद काफ़ी अरसे से ज़हनी तौर पर बीमार रहते हैं, पहले 1-2 माह बीमार रहते और फिर दवा से ठीक हो जाते थे। वो सब घर वालों से मोहब्बत करते थे, मगर अब 1 साल से उनकी ज़हनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्हें गलत आवाज़ें, गलत ख़यालात आते हैं जिसकी वजह से वो घर वालों को मारते हैं, नफ़रत करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं और घर के जो दीगर अफराद हैं, रिश्तेदार हैं, महरम रिश्तेदार हैं, उन पर शक करते हैं। वो दवा भी नहीं लेते। 6 माह तक हम सब घर वालों ने आपस के इख्तिलाफ़ात के बावजूद डॉक्टर से इलाज करवाने और उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वो ना दवा लेते ना हम पर यकीन करते। फिर उन्होंने हमें घर से निकल जाने को कहा। अब 6 माह से अपने घर में अकेले रह रहे हैं और हमें वापस नहीं आने देते। इस्तिखारा करके बता दें कि ये बीमारी है या नज़र बद की वजह से है या जादू की वजह से है, और हमारे लिए प्लीज़ खुसूसी दुआ भी करवाइएगा। वाकई बड़ी आजमाइश कुन ये कैफियत है। बड़ा अल्लाह पाक खैर फरमाए अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। भाई जिन्होंने मैसेज किया है हम्माद साहब, आप परेशान ना हो, अभी इस्तिखारा भी करवाते हैं, कुछ बधाई भी इंशाअल्लाह करीम बताएंगे। अच्छा, इनके वालिद का नाम है मोहम्मद नवाज़, तो इन्होंने वालिद साहब का इस्तिखारा करवाना है। 66 साल इनके वालिद की उम्र है और उनकी वालिदा का नाम है नूर पर। आप इस्तिखारा फरमा लीजिए। अच्छा, ये एक मैसेज भी आया है, इन्होंने कहा है कि मेरी एक जगह मंगनी हुई थी और वहाँ पर टूट गई है। अब तीसरी जगह शादी हुई है लेकिन लड़ाइयों की वजह से बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो दुआ भी कीजिए, कोई वजीफ़ा भी बताइए कि घर का माहौल अच्छा हो जाए। जी जुनैद भाई, घरेलू लड़ाई झगड़ों का आपस में मियाँ बीवी की नाचाकी या नाइत्तेफाकी जो है ये दूर हो, तो घरेलू लड़ाई झगड़ों के लिए बड़ा प्यारा ये वजीफ़ा है, या वदूदु या सलामु, या वदूदु या सलामु। हर नमाज के बाद 100 मरतबा 100 टाइम रोज़ाना ये पढ़ें। इंशाअल्लाह घर के अंदर मोहब्बत भरी फ़ज़ा कायम होगी। नाचाकी ना इत्तेफाकी जो भी हैं अल्लाह ने चाहा तो ये दूर होंगे। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और रोज़ाना ये अमल करते रहें ता हुसूल मुराद ये अमल जारी रहे। जी ठीक है, वजीफ़ा भी पढ़ें और सब्र से काम लीजिए। जवाबी कार्रवाई ना करें, सब्र व तहम्मुल, अफ़्व दरगुदर के साथ अपने मामलात को लेकर चलें, बर्दाश्त कर लें। घर टूटने से बच जाएगा, मोहब्बतें सलामत रहेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती रहेंगी। ये वक्ती तौर पर इस तरह की ज़िंदगी में आजमाइशें, आपस के इख्तिलाफ़ात आ ही जाते हैं। बस प्यार मोहब्बत के साथ इनको हल करने की कोशिश करें। याद रखिएगा कि है फ़लाह व कामरानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी। कभी भी जज्बात में आकर, कभी गुस्से में आकर, कभी भी तेश में आकर, कभी भी किसी दूसरे की बातों में आकर अपने घर को ख़राब ना करें। सब्र व तहम्मुल के साथ अपने मसाइल को हल करें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। जी इस्तिखारे का जवाब ये नवाज़ भाई का क्या? मोहम्मद नवाज़ भाई, इनके लिए वक्ती आजमाइश का इशारा आया है। अच्छा,
اور ایک ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دعا بھی کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ درود تنجینہ اس کو 100 بار پڑھ کر یہ دعا کریں، انشاءاللہ ان کی یہ جو پریشانی ہے یہ دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جیسے یا ودودو والا ورد ہے، یہ 1001 مرتبہ پڑھیں، اور نمک پہ یا چینی پہ دم کر کے وہ ان کو کھلا دیں کسی طریقے سے، تو انشاءاللہ ان کو یہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کھلا نہ سکتے ہوں تو وہی دعا والا درود تنجینہ پڑھ کے دعا کریں۔ درود تنجینہ، درود تنجینہ یہ مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ سبحان اللہ لکھا ہوا ہے۔ مدنی پنسورہ کا باب ہے فیضان اوراد، اس میں یہ لکھا ہوا ہے درود تنجینہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، آئیے حصول برکت کے لیے ہم پڑھ بھی لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا یہ درود پاک ہے، درود تنجینہ بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ درود تنجینہ آپ تنہائی میں سنجیدگی کے ساتھ آپ پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کرم فرمائے گا، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ وقت اختتام کی جانب ہمارے وہ ناظرین جن کی قول شامل نہیں کی جا سکی یا جن کے میسیجز رہ گئے، میسیجز تو تقریباً الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں، پھر بھی اگر کسی کا میسیج رہ گیا ہو یا کسی کی کال رہ گئی ہو، شامل نہ ہو سکی ہو، یہ نمبر آپ کے سامنے ہے، اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے پیر و مرشد کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما دے، اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی ہے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پاک جو مظلوم قید میں ہے رہائی نصیب فرما دے، جن کے جائیداد پر، جن کی پراپرٹی پر، جن کی زمینوں پر، جن کے مالوں پر، جن کے پیسوں پر لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے، اللہ پاک ان کے حقوق انہیں واپس دلا دے۔ یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، تو بے حساب بخش کہ بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج
یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا